بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر سے آپ سب کا اس خاص کلاس میں استقبال کیا جاتا ہے۔ آج ہم کلاس نمبر 68 میں حاضر ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے جو کلاس ہوئی تھی اس کے اندر ضمیر کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی تھی، تو مزید اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جو ضمیر ہے، تو یہ ضمیر جس کی جمع ضمائر آتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا، تو ضمیر یا ضمائر یہ مبنی کی انتہائی بہت زیادہ اہم ترین قسم ہے۔ مبنی کی 8 قسموں میں سے انتہائی بہترین اور انتہائی اہم ترین قسم ہے۔ تو ضمیر کو جاننا، ضمیر کو پہچاننا، پھر ضمیر کے سلسلے میں واقفیت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ ضمیر کا جہاں تک تعلق ہے، تو ضمیر یہ بھئی اسم کے بدلے میں استعمال ہونے والی چیز ہوتی ہے۔ تو اسم کی جو پوزیشن ہے، تو اسم کی پوزیشن کے بعد یہ بھی اسم ہوتا ہے، لیکن اسم جو ظاہر ہوتا ہے، کھلا کھلا جو اسم ہوتا ہے، خالد، رشید، فرید، حمید، ابراہیم وغیرہ کے حساب سے، تو باضابطہ جو اسم ہوتا ہے، تو اس کے بعد دوسری پوزیشن اگر کسی کی ہے تو وہ ضمیر کی ہے۔ تو ضمیر انتہائی اہم ترین بلکہ حساس ترین بحث سے تعلق رکھنے والی چیز ہے علم نحو میں۔ تو دوستو، آج ہم مختصراً یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ضمیر جو ہوتی ہے اس کی، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا، ضمیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے ضمیر متصل، پھر دوسری قسم ہوتی ہے ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل اور ضمیر منفصل، دوستو کسی حد تک کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی تھیں اس سے پہلے والی کلاس میں کہ ضمیر جو ہوتی ہے اس کی تقریباً ضمیر کو 5 حصوں میں بانٹا گیا اور تقسیم کیا گیا ہے۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر جو اس کی قسمیں ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک ہے ضمیر متصل، دوسرا ہے ضمیر منفصل۔ متصل کے سلسلے میں آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، پھر منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ، بالکل جدا۔ تو ضمیر متصل اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ یہ ایسی ضمیر ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ضمیر، یہ دیکھیں، ایسی ضمیر جو کسی عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہم لیتے ہیں ضربتا کی مثال کو، تو دیکھیں ضربتا، تو اس کے اندر دیکھیے ضمیر ہے تا کی، وہ انتا میں سے ایک حصہ ہے ضمیر کا تا، تو یہ چونکہ ضربہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ ضمیر، تو اس لیے اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ یہ متصل کی ایک مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ دوسری جو ضمیر ہے وہ ضمیر منفصل ہے۔ منفصل کا مطلب یہی ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ اور تنہا استعمال ہوتی ہو، اس کا تعلق ملے ہوئے ہونے سے نہ ہو، کسی عامل سے اور کسی لفظ سے وہ ملی ہوئی نہ ہو، بالکل الگ تھلگ ہو، تو اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہوا کی ضمیر ہے یا انتا کی ضمیر ہے، تو ضمیر منفصل۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معانی وغیرہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو بہرحال ابھی ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ضمیر جو انتہائی اہم ترین مبنی کی قسم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک متصل، دوسری ہے منفصل۔
متصل کی تعریف آپ کے سامنے آ چکی ہے. متصل مطلب ایسی ضمیر جو کسی عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اب منفصل کی بھی تعریف یہاں پہ لکھ دی جا رہی ہے. دیکھیں ایسی ضمیر، یہ ہے ایسی ضمیر جو کسی عامل کے ساتھ، یہ ہے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، جیسے کہ انتا ہے، ہوا ہے. تو کسی لفظ کے ساتھ خاص طور پہ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ کسی عامل کے ساتھ کا مطلب فعل ہوتا ہے. فعل اکثر وہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، فعل کے ساتھ پائی جاتی ہے، تو وہ ضمیر متصل ہے. اور اگر فعل سے جدا استعمال ہو، تنہا استعمال ہو، تو اس کو ضمیر منفصل کہا جاتا ہے. بہرحال دوستو، ضمیر کی دو قسمیں ہیں، متصل، منفصل. متصل کی یہ تعریف ہے اور اس کی یہ مثال ہے، منفصل کی یہ تعریف ہے اور اس کی یہ مثال ہے. تو اب یہ ضمیر متصل اور منفصل کی باتیں گزرنے کے بعد ہم کو کچھ آگے بھی بہت ساری باتیں کرنے یا سننے کی ضرورت پیش آتی ہے. ویسے تو ابھی آگے کا سفر تھوڑا سا ابھی ہے، وہ یہ ہے کہ ضمیر متصل ایک قسم ہو گئی، ضمیر منفصل ہو گئی. یہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، بنیادی قسمیں ہیں. تو ملی ہوئی ہونے یا نہ ملی ہوئی ہونے، کسی فعل کے ساتھ، کسی عامل کے ساتھ، کسی لفظ کے ساتھ مل کے آنے نہ آنے کے اعتبار سے یہ قسمیں ہیں. تو جہاں تک اب یہ دو قسموں کا تعلق ہے تو اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں. اس سے ہٹ کر دوستو آج ہم لوگ ایک اور چیز بھی لکھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں گے. وہ ہے یہ جو ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل جو ہوتی ہے، ضمیر متصل، تو ضمیر متصل جو کسی فعل سے، کسی عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کی مزید اور دو قسمیں ہوتی ہیں. ضمیر متصل کی مزید اور دو قسمیں یہاں پہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ضمیر متصل کی دو قسمیں جو ہیں وہ ہے، اس میں سے ایک قسم کا نام ہے ضمیر مستتر. مستتر. دوسری قسم کا نام ہے ضمیر بارز. یہ ہے ضمیر بارز. تو ایک قسم ہے ضمیر مستتر، دوسری قسم ہے ضمیر بارز. یہ ضمیر متصل کی یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر مستتر، ضمیر بارز. ضمیر مستتر جو ہے، مستتر کا جو لفظ ہے اس سے خود یہ بات وہی عیاں ہو رہی ہے. مستتر کہتے ہیں چھپے ہوئے کو. تو ضمیر مستتر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ضمیر جو مکمل طور پر کسی میں چھپی ہوئی ہو. ضمیر بارز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر، مطلب ایسی ضمیر جو کسی حد تک ظاہر بھی ہو، مکمل چھپی ہوئی نہ ہو. تو مستتر کا مطلب ہے مکمل چھپی ہوئی ضمیر. بارز کا مطلب ہے، ضمیر بارز کا مطلب ہے کچھ ظاہر ضمیر، وہ اپنی ایک جھلک جو ہے نا ظاہر کر رہی ہو، پھر کہ اس لفظ سے، اس فعل سے وہ ضمیر کا کچھ حصہ جھانک رہا ہو، کچھ حصہ ظاہر ہو رہا ہو، وہ علانیہ دکھ رہا ہو، تو وہ اس کو ضمیر بارز کہتے ہیں. تو ضمیر مستتر جو ہوتی ہے، جو مکمل طور پہ کسی لفظ میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کی مثال دیکھیں دوستو. اس کی مثال یہاں دیکھیں، یہ دیکھیے میں یہاں لکھ رہا ہوں، یہ ہے کتبہ. یہ جو کتبہ ہے فعلا کے وزن پر پہلے نمبر کا صیغہ ہے فعل ماضی کا. تو اس کے اندر ایسے تو اس سے پہلے یہ بات ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ جتنے فعل ہوتے ہیں، چاہے جتنی گردانیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، یہ جتنے بھی ہوتی ہیں گردانیں، فعل ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ضمیر ہوتی ہے، ضمیر. تو وہ ضمیروں میں سے حسب صیغہ ایک ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. اس پوشیدہ ضمیر کا باضابطہ اس فعل کے اندر ترجمہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اب یہ دیکھیے کتبہ کا لفظ میں نے یہاں لکھا. تو آپ ابتدائی قسموں میں سمجھ چکے تھے ہوں گے کہ دیکھیے وہ جو گردانوں کی بات ہو رہی تھی، گردانوں کو جو ہے نا تقسیم کیا جا رہا تھا، فعلوں کو لکھا جا رہا تھا. تو ان کلاسز میں ابتدائی یہ بات آپ سے عرض کی گئی تھی کہ دیکھیے اس کے اندر کیا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ فعلا کے جیسا، فعلا کے وزن پر یہ کتبہ یہاں پہ لکھا گیا ہے. تو کتبہ کا جو ترجمہ ہے، فعلا کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ کیا وہ ایک مرد، کیا وہ ایک شخص، وہ ایک مرد.
تو یہاں پہ اب ترجمہ ہوگا کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا وہ ایک مرد، لکھا وہ ایک شخص۔ تو یہ جو لکھا ہے یہ تو کتبہ کا ترجمہ ہے، تو اس کے اندر وہ کا ترجمہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ وہ ایک مرد، وہ کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کتبہ جو لکھا کا ترجمہ رکھتا ہے اپنے اندر، اس کے اندر جو وہ کا ترجمہ پیدا ہو رہا ہے، دراصل اس کے اندر پائی جانے والی چھپی ہوئی ایک ضمیر کا وہ ترجمہ ہے۔ کتبہ کے اندر یہ ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، جیسے کہ ہر صیغے کے اندر، ہر فعل کے اندر کوئی نہ کوئی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ فعلوں کے اندر، صیغوں کے اندر ضمیر ایسی ہی پوشیدہ ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے جسم کے اندر خون پوشیدہ ہوتا ہے، تو اس کو یاد رکھیں۔ تو یہ کتبہ کے اندر ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، تو یہ ہوا جو ہے، یہ لفظ جو ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ کا۔ تو یہ اس کو اور اس کو ظاہر میں دکھائی دینے والا جو لفظ کتبہ ہے وہ، پھر اس کے اندر جو پوشیدہ ضمیر ہے، مستتر پوشیدہ ہوا کی ضمیر، وہ دونوں کو ملا کے اس طرح کا ترجمہ ہو رہا ہے، لکھا وہ ایک مرد، لکھا وہ۔ تو لہذا دوستو عرض کرنا یہ ہے کہ ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ضمیر متصل کی خاص طور پر۔ وہ پہلی قسم ہے ضمیر مستتر، یعنی پوشیدہ ضمیر جو مکمل چھپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ کتبہ کے اندر ہے۔ ہوا کی ضمیر ذرہ بھی وہ جھانک نہیں رہی ہے، مطلب ہوا کی ضمیر میں سے نہ ہو جو حرف ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، نہ واو کا کچھ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ کتبہ میں مکمل طور پہ یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے اندر، اس کو تسلیم کیا جانا ہے۔ تو یہ ہو گیا ضمیر مستتر کی مثال۔ اب دوستو ہم چلتے ہیں ضمیر بارز کی طرف۔ تو ضمیر بارز کی جو مثال ہے، جیسے کہ ابھی یہاں پہ ہے، دیکھیے ضمیر بارز، ضمیر بارز، ضمیر بارز کی یہ مثال ہے۔ تو یہاں دیکھیے ضربتا، یہ ہم نے کہا ضربتا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو مارا۔ تو یہ ضربا سے، یہ ضرب تو ہے، ضاد رابا، یہ تو بنیادی فعل ہے، لیکن یہ جو تا ہے، تا زبر تا، یہ جو حصہ یہاں لگا ہوا ہے، یہ اصل میں بھیا انتا جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، بھیا انتا کا جو لفظ پوشیدہ ہے، انتا کی ضمیر پوشیدہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تو انتا میں سے، مطلب انتا میں سے، یہ دیکھیے انتا میں سے یہ ان پوشیدہ ہی ہے مانا جائے گا، اس میں سے یہ جو تا ہے یہ جھانک رہا ہے ضربہ کے ساتھ، یہ دکھائی دے رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ تو چونکہ اصل جو اندر ضمیر ہے، ملی ہوئی ضمیر ہے، متصل ہونے کے ناطے ملی ہوئی جو ضمیر ہے انتا کی، تو اس میں سے ایک حصہ تا کا ظاہر ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کا نام ہے ضمیر بارز۔ گویا کہ دوستو ضمیر متصل جو ہوتی ہے، متصل ضمیر جو کسی فعل کے ساتھ خاص طور پر ملی ہوئی ہوتی ہے، کبھی دوسرے حرف کے ساتھ، دوسرے عامل کے ساتھ بھی وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، فعل کے ساتھ ہی نہیں، چونکہ اکثر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے بار بار فعل کی مثال آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے۔ کبھی کسی اور حرف کے ساتھ بھی وہ ضمیر ملی ہوئی ہوتی ہے، تو کسی لفظ کے ساتھ، تو اگر وہ ضمیر متصل جو ملی ہوئی ہے، تو وہ اگر مکمل طور پہ مل کے اتنا زیادہ گھل مل گئی ہے کہ اندر پوشیدہ ہے، ذرہ بھی اس کی کوئی جھلکی دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر اس ملی ہوئی ضمیر میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ظاہر ہو رہا ہے، جیسے کہ تا ہے یا تما ہے یا تم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو صیغے بعد میں آئیں گے، تو یہ جو حصہ تھوڑا سا بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ چونکہ ظاہر ہے تو اس لیے اس کا نام ضمیر بارز رکھا جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خصوصی طور پر علم کی خیرات عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔